باب ما جاء ان الاعمال بالنیت والحسبۃ، باب اس بارے میں کہ اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے یا حسبہ پر ہے. حسبہ جو ہے ہے سین بے اس کا روٹ ہے. حسبہ کا معنی ہوتا ہے گمان کرنا، شمار کرنا، یعنی انسان جو کچھ گمان کرتا ہے، جیسا سوچتا ہے ویسا ہی اس کے عمل کی جزا ہوگی. حسبہ کا ایک معنی گمان، اور گمان سے اعمال کے بارے میں جو انسان کی سوچ ہوتی ہے، نیت مراد ہے. حسبہ کا دوسرا معنی ہوتا ہے شمار کرنا، گننا. حساب بھی اسی سے ہے. تو حسبہ کیا ہے کہ جب انسان اپنا کوئی عمل کرے اس کو ذرا شمار بھی کرے، اس کا ذرا جائزہ بھی لے، اپنا احتساب بھی کرے کہ میں نے یہ کام کس کے لیے کیا. مثلا اینڈ آف دا ڈے انسان سوچے آج اتنے کام میں نے کیے، اتنے اللہ کے لیے تھے اور اتنے لوگوں کو دکھانے کے لیے، مثال کے طور پر. اور حسبہ کا معنی یہ بھی ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ سے جزا چاہنے کے لیے. وَلِكُلِّ امْرِئٍ مَّا نَوَىٰ، ہر شخص کو وہی ملے گا جو اس نے سوچا ہوگا، جس کی اس نے نیت کی ہوگی. فَدَخَلَ فِيهِ الْإِيمَانُ وَالْوُضُوءُ، تو اسی میں داخل ہو گیا ایمان بھی اور وضو بھی، وَالصَّلَاةُ اور نماز بھی، وَالزَّكَاةُ اور زکوٰۃ بھی، وَالْحَجُّ اور حج، وَالصَّوْمُ اور روزے، وَالْأَحْكَامُ اور احکامات، یعنی جیسے نکاح، طلاق اور بیع و شراء وغیرہ کے احکامات ہیں. اور قال اللہ تعالی، اللہ تعالیٰ نے فرمایا، قل کہہ دیجئے، یعنی اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کل ہر ایک، یعمل عمل کرتا ہے، علی شاکلتہ اپنے اپنے طریقے پر. اور شاکلہ کا معنی یہاں انہوں نے کیا کیا، علی نیتہ، یعنی اپنی نیت کے مطابق، اپنی سوچ کے مطابق. ونفقۃ الرجل، اور خرچ کرنا کسی شخص کا، علی اہلہ اپنے گھر والوں پر، یحتسبها وہ اس کو اجر آخرت کی نیت سے کرتا ہے، خالص نیت سے کرتا ہے، ثواب کا کام سمجھتا ہے اس کو، یحتسبها ثواب سمجھ کے کرتا ہے اس کو، صدقۃ وہ بھی صدقہ ہے. وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ولکن جہاد ونیت، لیکن جہاد اور نیت باقی ہے. یہ ایک اور حدیث کی یہاں چھوٹی سی کوٹیشن دی گئی جو وضاحت طلب ہے. اس باب میں کیا بتایا گیا ہے کہ نیت بھی ایمان کا حصہ ہے، اور نیت میں کیا کچھ داخل ہو جاتا ہے، یعنی نیت ان تمام امور کو شامل ہے، جیسے ایمان، وضو، نماز اور معاملات وغیرہ. اور پھر اس آیت کو بھی بمعنی نیت لیا گیا کہ ہر شخص اپنے طریقے پہ اپنی نیت کے مطابق کام کرتا ہے، یعنی اس کو وہی ملے گا جو اس نے سوچا ہوگا. اور پھر آپ دیکھیں کہ ایک بات خصوصاً یہاں جو ایڈ کی گئی کہ نفقۃ الرجل، کسی شخص کا خرچ کرنا، علی اہلہ اپنے گھر والوں پر بھی. مثلا شوہر کے اوپر فرض عائد ہوتا ہے کہ وہ اپنے بیوی بچوں پہ خرچ کرے. اب اگر شوہر خرچ کر رہا ہے تو وہ اپنا ایک فرض ادا کر رہا ہے، لیکن اس فرض کے ادا کرنے میں اگر وہ نیت یہ کر لیتا ہے کہ یہ میرے رب کا حکم ہے، وہ اپنے بیوی بچوں پہ کوئی احسان نہیں جتاتا یا خرچ کر کے انہیں تکلیف نہیں دیتا جیسے کہ بہت سے لوگ کرتے ہیں، تو ایسی صورت میں یہ اس کا کیا شمار ہوگا، فرض ادا کرنا بھی صدقۃ، اس کے حق میں صدقہ لکھا جائے گا. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ جہاد اور نیت باقی ہے. یہ کس موقع پہ، یعنی ہجرت اب نہیں رہی. ہجرت، وہ اصل ہجرت جو ہے وہ مکہ سے مدینہ کی طرف تھی، وہ تو اب نہیں رہی. لیکن اب کن چیزوں کا ثواب بہت زیادہ ہے، نیت کے ساتھ کیے ہوئے ہر عمل کا، اور جہاد ان تمام امور میں سب سے بڑی چیز ہے. یعنی قیامت تک یہ چیزیں انسان کو فائدہ دیں گی، قیامت تک لوگ اس سے فائدہ اٹھاتے رہیں گے، قیامت تک. حدثنا عبد الله بن مسلمة قال اخبرنا مالك عن يحيى بن سعيد عن محمد بن ابراهيم عن علقمة بن وقاص عن عمر ان رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم قال الاعمال بالنیت. پچھلی حدیث میں نیات کا لفظ تھا، یہاں پر سنگولر ہے، نیتی. ولکل امرئ ما نوى، وہاں آپ نے دیکھا کہ وہ سند مختلف تھی، یہ سند دوسری ہے. ایک سند کے ساتھ جو نص ہے اس میں نیات ہے، اور اس سند کے ساتھ نیت ہے صرف. وَلِكُلِّ امْرِئٍ مَّا نَوَىٰ فَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ فَهِجْرَتُهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ لِدُنْيَا يُصِيبُهَا أَوْ امْرَأَةٍ يَتَزَوَّجُهَا فَهِجْرَتُهُ إِلَى مَا هَاجَرَ إِلَيْهِ. امید ہے آپ سمجھ چکے ہوں گے. حدثنا حجاج بن منہال قال حدثنا شعبہ قال اخبرني عدي بن ثابت قال سمعت عبد الله بن يزيد عن ابي مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا انفق الرجل، جب خرچ کرتا ہے کوئی شخص، علی اہلہ اپنے گھر والوں پر، یعنی اپنی بیوی کے اوپر، بیوی بچوں پر، اہل سے مراد دونوں ہوتے ہیں، یحتسبها
اس پر نیت رکھتا ہے اجر کی، اللہ کی رضا کی، یعنی یرید بہا وجہ اللہ یحتسبھا کا معنی فہو لہ صدقہ، تو یہ خرچ کرنا اس کے لیے صدقہ شمار ہوگا. یعنی کھلا گھر والوں کو رہا ہے، لیکن یہ مال بھی اس کا نکالنا اپنی جیب سے ایسا ہی ہے جیسے کوئی صدقہ کرنا. حدثنا الحكم بن نافع قال اخبرنا شعيب عن الزهري قال حدثني عامر بن سعد عن سعد بن ابي وقاص انه اخبره ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال انك لن تنفق. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انک بے شک تو، لن ہرگز نہیں، تنفق خرچ کرے گا، نفقتن کوئی خرچ کرنے کی چیز، تب تغی تو چاہے گا، بہا ساتھ اس کے، وجہ اللہ اللہ کی رضا، اللہ مگر، اجرتا تو اجر دیا جائے گا، علیہا اس پر، حتی یہاں تک کہ، ما جو، تجعلو تو ڈالتا ہے یا رکھتا ہے، فی میں، فی منہ، امرأتکا اپنی بیوی کے. یعنی یقیناً جو کچھ بھی تم خرچ کرتے ہو، کوئی بھی چیز، کوئی بھی روپیہ، کسی بھی کام میں، اگر تم اسے خرچ کرتے وقت اللہ کی رضا کو ذہن میں رکھو گے تو خواہ وہ روپیہ کہیں پر بھی خرچ ہو تمہیں اس کا اجر اور ثواب مل جائے گا. پھر مثال دے کے فرمایا کہ وہ لقمہ جو تم اپنی بیوی کے منہ میں ڈالتے ہو وہ بھی تمہارے لیے صدقہ شمار ہوگا، حالانکہ وہ تو اپنے گھر میں ہی دیا جا رہا ہے لیکن اس پر بھی اجر ہے. تو گویا مراد اس سے کیا ہے، اسلام ہمیں کیا سکھاتا ہے کہ ہر کام کرتے وقت انسان اس کوشش کا صلہ اور بدلہ اللہ تعالی سے چاہے، خواہ وہ اپنے قریب ترین انسان کے ساتھ ہی احسان کرنا کیوں نہ ہو، خواہ وہ اپنا فرض ادا کرنا ہی کیوں نہ ہو. اگر انسان اس فرض کو ادا کر کے کسی کو اذیت نہیں دیتا، کسی پر احسان نہیں جتاتا، تو وہ فرض ادا کرنا بھی اس کے لیے باعث ثواب ہے. کیونکہ ہمارے ہاں عموماً یہ ہوتا ہے کہ ہم صدقہ صرف اس کو سمجھتے ہیں جو کالے بکرے کا ہو یا پھر جو غریبوں کو جا کے دیا جائے، اور وہ مال جو ہم گھر میں خرچ کرتے ہیں اس کو کبھی ہم ثواب کا سبب نہیں سمجھتے، جبکہ انسان اگر خوش دلی کے ساتھ اور اپنے فرض کی ادائیگی کے احساس کے ساتھ اسے کرتا ہے تو اس پر بھی اس کو اجر ملتا ہے.